یہ کہانی واقعہ اس لیے بیان کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں خود اس گھر کی پچھلی دیوار کے ساتھ نہ رہتی تو شاید یہ بیان نہ کرتی۔ اسی رمضان میں جب پورا محلہ افطار پارٹیوں کے سلسلوں میں مصروف ہے، ایک گھر کے اندر خاموشی سے ایک 14 سالہ بچی اپنے حصے کی آزمائش اٹھا رہی ہے۔ میرا نام بتانا ضروری نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ میں اسی گلی میں پچھلے 2 سال سے رہ رہی ہوں۔ اسی رمضان کی پہلی سحری میں جب اذان سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ کھلی تو برتنوں کی مسلسل آواز نے مجھے چونکا دیا۔ شروع میں مجھے لگا شاید پڑوسیوں کا کوئی کام ہو، مگر ہر سحری میں صرف ایک ہی قدموں کی آواز سنائی دی تو میرا تجسس بڑھنے لگا۔ فجر کی اذان کے بعد میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ صحن میں پانی ڈال کر فرش رگڑ رہی تھی، دبلا سا وجود، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور ہاتھوں کی پشت پر برتنوں کی خشکی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 14 سال تھی۔ بعد میں معلوم چلا کہ اس کا نام ہاجرہ ہے۔ اس کی والدہ 2 سال پہلے بیماری سے انتقال کر گئی تھی اور اس کے والد نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی کر لی تھی۔ سائمہ بہت دیندار عورت تھی، محلے کی خواتین اس کی اخلاق کی بہت تعریفیں کرتی۔ وہ سوشل میڈیا پر روز رمضان کے پیغامات ڈالتی، اپنے بچوں کے لیے نت نئے پکوان بناتی اور کیمرے کے سامنے کہتی کہ رمضان ہمیں صبر اور رحم سکھاتا ہے۔ مگر اسی کے گھر کے اندر ہاجرہ کے لیے رمضان کا مطلب صبح 4 بجے سے رات تک کام تھا۔ سحری میں اس کے سامنے اکثر ٹھنڈی روٹی اور چائے کا کپ رکھ دیا جاتا تھا، جبکہ سائمہ اور بچوں کی پلیٹوں میں انڈے، پراٹھے اور فروٹ رکھتی اور ہاجرہ سے کہتی تم اب بڑی ہو گئی ہو، صبر کرنا سیکھو۔ روز صرف پیٹ کا کام نام نہیں، نفس کا بھی ہوتا ہے۔ ہاجرہ ہر بار خاموشی سے سر ہلاتی اور کچھ نہیں کہتی۔ فجر کی نماز کے بعد سب سونے چلے جاتے تو وہی بچی برتن سمیٹتی، کپڑے دھوتی، جھاڑو دیتی اور پھر قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتی۔ میں نے کئی بار اسے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہتے سنا، یا اللہ مجھے کمزور مت کرنا، میں شکایت نہیں کروں گی، بس مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ جملہ میرے دل میں کانٹا سا چبھ گیا، کیونکہ ایک 14 سالہ بچی رسوائی سے کیوں ڈرتی ہے؟ ایک دن دوپہر کو جب محلہ تقریباً خالی تھا اور سب اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما رہے تھے، مجھے دیوار کے ساتھ دوسری طرف سے دبے ہوئے رونے کی آواز مسلسل سنائی دینے لگی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا، مگر وہ آواز بار بار ابھر رہی تھی، کیونکہ آواز اب پہلے سے زیادہ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو ہاجرہ کپڑے سکھانے کے بہانے کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی گال پر واضح سرخ نشان تھا، جسے کسی نے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ میں نے آواز دے کر پوچھا، بیٹا سب خیریت تو ہے نا؟ وہ چونک گئی اور فوراً دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، جی آنٹی سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا ہاتھ چل گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف درد صاف چمک رہا تھا، مگر وہ مزید کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شام کو جب اس کے والد دفتر سے واپس آئے تو سائمہ نے ان کے سامنے شکایتوں کا لمبا سلسلہ شروع کر دیا کہ بچی بات نہیں مانتی، کام میں سستی کرتی ہے اور روزہ رکھ کر بہانے بناتی رہتی ہے۔ والد بغیر کچھ پوچھے ہاجرہ کو سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تمہاری ماں ہوتی تو تم ایسی نہ ہوتی۔ یہ جملہ سن کر اس کے گھر کے اندر ایسی خاموشی چھا گئی جو چیخ سے بھی زیادہ تیز لگ رہی تھی۔ اس رات تراویح کے بعد میں نے عجیب منظر دیکھا۔ سب بچے سیڑھیوں میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے اور خوشی سے ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، مگر ہاجرہ کچن میں تنہا اکیلی کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پیاس سے سوکھ رہے تھے، مگر اس نے ایک لفظ بھی شکایت کا زبان پر نہیں لایا۔ چند دن پہلے بعد محلے میں ایک بہت بڑی افطاری پارٹی رکھی گئی جہاں سب کو مدعو کیا گیا۔ سائمہ نے نئے کپڑے پہنے، ہاجرہ کو بھی تیار کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ سب کے سامنے اس نے مسکرا کر کہا، یہ میری بڑی بیٹی ہے، یہ میرا بہت ہاتھ بٹاتی ہے، میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ یہ سنتے ہی سب خواتین نے تعریفوں کے پل باندھ دیے، مگر میں نے ہاجرہ کے چہرے پر جو مسکراہٹ دیکھی وہ مکمل مسکراہٹ نہیں تھی، وہ ایک ایسی تہ در تہ خاموشی سے تھی جو اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو شاید کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس لمحے مجھے پہلے بار احساس ہوا کہ ظلم سختی کی نہیں بلکہ خاموش اذیت کی ہے، جو دن کی روشنی میں بھی نظر نہیں آتی مگر دل کے اندر گہرا زخم چھوڑ جاتی ہے۔ رمضان کی آخری عشرے میں حالات اچانک بدل گئے۔ ایک رات سحری سے کچھ پہلے زور کی آواز آئی جیسے کوئی چیز زمین پر گر گئی ہو۔ میں گھبرا کر صحن میں آئی تو دیکھا ہاجرہ بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہاتھ سے پانی کی بالٹی گر گئی تھی۔ گھر والے پہلے تو گھبرا گئے، پھر جلدی سے اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ میں دیوار کے اس پار کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شاید کمزوری اور انیمیا کا شکار تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا کہ بچی کو آرام اور مناسب خوراک کی ضرورت ہے ورنہ مسئلہ اور بڑھ سکتا ہے۔ اس لمحے پہلی بار ہاجرہ کی والد کی آواز میں پشیمانی سنائی دی۔ انہوں نے سائمہ سے پوچھا کہ کیا واقعہ اس پر اتنا بوجھ ڈالا گیا تھا؟ سائمہ خاموش کھڑی رہی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ اگلی صبح محلے میں یہ خبر پھیل گئی اور سب کو حقیقت کا اندازہ ہونے لگا۔ چند خواتین نے آ کر نرمی سے مگر صاف الفاظ
الفاظ میں والد کو سمجھایا کہ بچی پر رحم کریں، یہ امانت ہے، آزمائش نہیں۔ اس دن کے بعد گھر کے ماحول میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی۔ ہاجرہ کو سکول بھیجنے کی بات ہوئی اور اس کے کام کم کر دیے گئے۔ میں نے کئی دن بعد اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا۔ وہ سین میں بیٹھی سورج کی روشنی میں کتاب پڑھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں نے شکایت نہیں کی اور تو نے مجھے رسوا بھی نہیں کیا۔ یہ جملے نے میرے دل میں امید کی ایک روشنی جگا دی۔ مجھے یقین ہوا کہ خاموش دعائیں بھی کبھی خالی نہیں جاتی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے کمنٹس میں لکھیں اور ہاجرہ کے لیے ایک دعا بھی ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اور ہاجرہ کی زندگی بدل دے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی حقیقی کہانیاں آپ کو برابر پہنچتی رہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔